اللہ الرحمن الرحیم شاباش شاباش بچے یفسد الصلاۃ شاباش والتنحنه بلا عذر وجواب عاكس بيرحمك الله وفتحه على غير إمامه وجواب بلا إله إلا الله السلام وربه وافتتاح العصر بالتطوع الظهر بعد ركعة الظهر وقراءته من مصحف وأكله وشربه ولو نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر ماء في موضع سجوده لا وإن أحن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باب ان چیزوں کا جو نماز کو فاسد کرتی ہیں اور ان چیزوں کا جو مکروہ ہیں نماز میں۔ فساد لوٹتا ہے ذات نماز کی طرف، یعنی نماز دی ذات ختم، کراہت لوٹتی ہے وصف نماز کی طرف، ٹانچہ ہے لیکن چونا شونا ڈگ پیا اتوں، سمجھا جی بھی کراہت نال ٹانچہ رہندا ہے، زینت ختم ہو جاندی ہے، فساد نال ٹانچہ ہی ختم ہو گیا جی۔ چلو جی، فاسد کر دیتا ہے نماز کو تکلم، کلام کرنا، کی کرنا؟ کلام کرنا، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو دعا مانگنا ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں ہماری کلام کے۔ کتنے ہو گئے؟ اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو انین اور تعوّ اور بلند ہونا بندے کے رونے کا، فاسد کر دیتا ہے نماز کو مصلی کے رونے کا اونچا ہونا، درد کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے، نہ کہ نہیں فاسد کرتا رونا جنت کے ذکر یا جہنم کے ذکر کی وجہ سے۔ توجہ جی، اچھا وہ پیچھے رہ گئی گل، وہ بریکٹ بھی نال تے اگلی گل بھی، وہ جو بریکٹ مک جائے تو اسے متن نال اگلا پھر شرح جوڑی۔ شروع ہونا ہے عوارض اختیاریہ میں بعد فراغت کے عوارض سماویہ، وہ پچھلے سماویہ بھی عارضہ آ گیا، یہ آپ کرنے اور مقدم کیا ان کو اس لیے کہ وہ اتم ہے عارضیت میں، کیوں؟ باوجہ عدم قدرت بندے کے ان کے دفع کرنے پر۔ بے نقصیر آ گئی تو بندہ ان کے میں ڈک سکتا ہے، اچانک ہوا نکل گئی۔ اچھا جی، یفسد الصلاۃ ہے، فاسد کر دیتا ہے نماز کو، اے کلن کانت و بعضن، نماز ساری ہوئے یا نماز دی جز ہوئے۔ کیوں منع کیتا ہے؟ تاکہ شامل ہو جائے سجود تلاوت کو اور سجود سہو کو۔ یہ چیزیں جو نماز کو فاسد کرتی ہیں نا، یہ سجدہ تلاوت کرتے وقت آ جائیں تو سجدہ تلاوت فاسد ہو جائے گا، سجدہ سہو میں آ جائیں تو وہ فاسد ہو جائے گا۔ اے مطلب دھیان کریں۔ والمراد
اور مراد تکلم سے وہ نطق ہے دو حرفوں کے ساتھ یا ایک حرف جو مفہم ہے، جو معنی سمجھانے والا ہے. جیسے قی امر نہیں ہے گا، بچ تو یہ بھی امر ہے جی. تو اب یہ پورا جملہ ہے جی. اور اچھا جی، اور اگر تو نے استعطاف کیا، طلب عطف کتے کو، بے کتے نے کوئی لفظ بولیا یا بلی کو کوئی لفظ بولا پیار کا، یا چلایا گدا ٹچ ٹچ، تو کیا ہوگی؟ نماز فاسد نہیں ہوگی. اچھا، اس لیے کہ یہ محض ایک آواز ہے. توئے تے بلی نے بھی سدیا یا کھوتے نو ٹوریا اے جی. تے ایک فرما رہے ہیں کہ لا تفسدو، ان نال نماز فاسد ہے کیونکہ یہ آواز ہے، ہجا نہیں ہے اس کے لیے. مسئلہ جی میں بزرگاں لکھیا ہوں ہی. اچھا جی، برابر ہے کہ کلا ہوں واپس چلو، برابر ہے کہ کل تکلم ہو بھول کر، بائیں طور کے قصد کیا اس نے کس کا؟ کلام کا بھول کر. اس بھول گیا اس بات کو کہ نماز میں ہے، بھول ہی گیا تو وچ گل کر دیتی، چاچا میرے جوگا بھی خربوزہ لیا میں تو پتہ ہی کون بھی نماز کھلوتا ہے جی. ککڑا نو دانے پائیں، پتہ ہی نہیں بیارس نماز کھلوتا ہے جی. اچھا جی، یا مختیان یا خطان کلام ہوگی، تصویر قصد کیا قرات کا، جاری ہوگی اس کی زبان پر کلام ناس دو، یا آمدن جان بوجھ کر. کس طرح کہ قصد کیا مفسد کا، جانتے ہوئے کہ نماز میں ہے جی. مفسد کا قصد کیا، یہ جانتے ہوئے کہ نماز میں ہے، یا ناسیان لیکن قصد کیا ہے مفسد کا. اور فرق صاحب اور نسیان میں کہ صورت حاصلہ عند العقل، اگر ممکن ہو اس کا لحاظ جس وقت بندہ چاہے تے ہن حاضر نہیں، لیکن جس وقت توجہ کرے حاضر ہے، اس کو کہتے ہیں ذہول اور صاحب. اولا یا ممکن نہ ہو لحاظ، الا مگر دوبارہ شبان چ منزل پکانی پیندی ہے، الا بعد کسب جدید، نوی محنت کرنی پیندی تاں ہوندی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اور فرق صاحب اور خطا کے درمیان، صاحب وہ ہوتی ہے کہ متنبع ہو جاتا ہے اس کا صاحب ان بدا کے نا میں کی ہو، اور خطا وہ ہوتی ہے کہ نہیں متنبع ہوتا مگر تنبیہ کے ساتھ، یا تنبیہ بعد اتیاب جی. اے گل ہے جی. یہ ہوں جڑا اسی وچ راج چھڑ جانے ہیں نا تے محقق بنے ہاں، یہ ساری تحقیق چ خطاواں نے جی. تو اسی بزام خیش اپنے آپ نو بڑی شے سمجھتے ہیں، تاں اسی کسی دی گل تے توجہ نہیں دیندے کہ جی مجھے سمجھایا جا رہے ہو، نہ انہوں ہوش کو نہیں ہوندا جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے، نہیں فاسد کرتا، نہیں فاسد ہوتی نماز خطا میں اور نام. اگر خطا نسیاناً اس نے بات کر دیا اند شافی نماز فاسد نہیں ہے، با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھا لیا گیا ہے میری امت سے خطا اور وہ شے کہ مجبور کر دیے گئے اس پر. کو معنی سمجھ آؤں کونی حدیث دا بھئی ان میں گرفت نہیں ہے، ان میں
ہماری دلیل حدیث ہے جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بات کر لیتے تھے، کرتے تھے نہیں، کر لیتے تھے نماز میں، کلام کرتا رجل اپنے صاحب سے حالانکہ وہ اس کے جنب میں ہوتا نماز میں، حتیٰ کہ نازل ہوا یہ فرمانے باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو ہمیں حکم دیا گیا، حکم کس نے دیا؟ سونے نے، ہمیں حکم دیا گیا سکوت کا، اور ہم منع کر دیے گئے کس سے؟ اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ہماری یہ نماز نہیں ٹھیک، اس میں کوئی شے کلام ناز سے۔ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا اس سے مراد رفع الاسم ہے، کہ اگر خطاً یا نسیانن یا مجبور کرا کے کوئی کام کرایا گیا نا مولوی جی، تو اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، کہ اگر یہی کام آمدن کیے جاتے تو گناہ ہوتا ہے، مطلب ہے گناہ نہیں ہے، رفع الاسم مراد ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عمد بھی نہیں فاسد کرتا کس کو؟ لو موج ہوگی جے، جب کہ ہو وہ کلام اپنی نماز کی اصلاح کے لیے دلیل پکڑتے ہوئے ذوالیدین کی حدیث کے ساتھ۔ ہم جواب اس سے یہ ہے کہ یہ حدیث اب اس آیت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ کلام حرام ہوئی ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور یہ مدنیہ ہے کیونکہ یہ من البقرہ تھے، یہ سورہ بقرہ سے، اور سورہ بقرہ بالاجماع مدنی ہے۔ التکلم پھر وہ گل مطلقاً برابر ہے کہ ساہین ہو یا ناسین ہو، یا ہر صورت میں کیا ہو جائے گی؟ اچھا جی، اگلا مسئلہ کلامنا، جیسا کہ اس نے نماز میں کہہ دیا اللہم البسنی ثوبن، یا اللہ فلانے کی برانڈ آ دے ہو، یا اللہ فلانے برانڈ دا سوٹ دے دے جی، یا اللہ فلانی نال بیاہ کرا دے جی، اور ان دا شافی نہیں فاسد ہوتی نماز نہ جملیاں نال۔ اے وے نا امت دے فقہاء دا اختلاف رحمت پتر۔ اے سارے مہربانیاں قیامت نے جلے ہونیاں نے تو پھر پتر گل پتہ لگنی۔ اچھا جی، انین وہ آواز ہے جو حاصل ہوتی ہے بندے کے کول آ، سنیں اے شابہ سے تے تأوو لکھے ہوتے او من وجعن الوجع بول چا مولی ہاشم، پھر ایک منٹ گم ہو جانا ہے۔ الوجع المرض، مصیبت وہ ہوتی ہے او مصیبت وہ جو پہنچے انسان کو ہر اس شے سے جو انسان کو کیا کرے، وہ مادہ بیان موت، مرض اور اس کی مثل، مطلب کی یعنی ان دی اونچی آواز نکلی ہے مرض کی وجہ سے اس کے بدن میں، یا کسی مصیبت کی وجہ سے اس کی اپنی جان میں، یا اس کے گویا کہ جس نے کہا نا گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے انا مصاب فعزونی، عز یو نہ صرفوت پھر فعزونی، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مصاب ہوں، میرے نال تعزیت کرو، دا اے مطلب ہے جی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر ممکن ہے بچنا اس سے جی بھی وہ رک سکتا ہے تو پھر بھی بے صبری کر گئے تو کا یکتا ہو صلاۃ ہو اس کی نماز کو کیا کر دے گا، وَإِلَّا لَا، اگر وہ بے ساختہ ہو گیا تو آواز نکل گئی تب نماز فاسد، اور بولو چاہ اور امام نہیں ہوگی، بیاہ نہیں، شادی نہیں ہوگی،
نماز فاسد ہے۔ مہربانی یار، امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے اگر ہو مرض خفیف ہلکی پھلکی ہے تو جڑا ایڈا بے صبرا ہا شروع کیتا سو اب یکتا ہو، اور اگر ہو مرض ثقیل کہ بے ساختہ بخار 104 تے پہنچے ہے جی، تو پھر وہ نماز پہ پڑھ دیا تو بچ آواز نکل گئی ہے تو لا جی یہ پتر ادو پتہ لگتا جدو گڈی روڈ تے چڑھی ہوندی ہے جی، بھی تکلیف ہوندی ہے تو پھر منہ چ اچانک آواز نکلتی ہے تو اس وقت یہ مسئلے سمجھ آتے ہیں جی۔ اور اگر ہو یہ آواز جنت کے ذکر سے، جنت کے ہاں باقی ساڈے تو پیچھے لوگوں کو سارا پتہ ہوتا ہے بھی ہن کہڑا مضمون چل رہا ہے جی، خبر ہے پتر کہ اس کو ترجمہ آتا ہے سمجھ ہے۔ تو اگر ہو یہ جنت کے ذکر سے یا نار کے ذکر سے جی، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ کہ نہیں فاسد کرے گا برابر ہے کہ ہو کس وجہ سے یا اور او فاسد کر دے گا ان دونوں میں اے تے او وچ فرق کی ہویا بھی اے جنت اے سارے وچ فاسد تے او سارے وچ نہیں۔ اصل اندا بھی یوسف رحمہ اللہ یہ ہے کہ کلمہ جڑا منہ چو کڈیا مولی ہاشم نے اگر مشتمل ہے حرفین زائدین پر، وہ دو میں حرف زیادہ نے یا ایک ان کا زیادہ ہے تو فاسد، جیسے تف اف، اور اگر ہوں دونوں اصلی تو اور حروف زوائد جمع کیا ہے صرفیوں نے ان کو اپنے قول میں الیوم تنساہا، چلو جی۔ او نارن، اس لیے کہ یہ رونا دلالت کرتا ہے کس پر، پھر سو گے نظر کو نہیں سو آ رہے ہیں کہ کی بن دیکھ رہے ہو تم کو رکھنا پکی پکی یار، اس لیے کہ یہ رونا دلالت آدھا کو مرجے ہے کہ کوئی نہیں ہے بھلا بھی، یہ رونا دلالت کرتا ہے خشوع پر، اور خشوع ہی تو مقصود فی صلاۃ ہے جی، کہ خشوع نال نماز پڑھو جی۔ اگے جی کاری اری آ گیا میدان چ، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو تنحنح، کھانسنا بغیر عذر کے، عذر تو بغیر وچ کھنگورے مارنے اندے نال فاسد ہو جاندے۔ وتنحنح بلا عذر یعنی بلا اضطرار، یعنی مجبوری کوئی نہیں، بلکہ ہو آواز کی تحسین کے لیے، مزید آواز خوبصورت کرنے واسطے مجھ کردہ پہلے، اگر ظاہر ہو اس کے ساتھ حرف جیسے اخ اخ ساڑی کلو اے مطلب ہے اخ اخ بے کھنگ ایویں ہوندی، کھنگ ایندے نہیں ہوندی اخ اخ، یہ تو نہیں کھنگ بھی صرف ایک نقشہ بیان کیتا ہے بے کھنگورا بھی پیش نال مارنا یا سفر نال بھی۔ اچھا جی، فاسد کر دیتا ہے یہ اخ اخ عندہما لا عندہ بھی یوسف، اور اگر ہو یہ کھانسنا عذر کے ساتھ بائیں طور کے مجبور ہو گیا، تھوک کے جمع ہونے کے کھنگار جمع ہونے کی وجہ سے اس اپنے حلق میں، تو نہیں فاسد کرے گا یہ کس کو، جیسا کہ نچ، کیونکہ نچ مارو تو بچ عرفہ دی آواز بعض دفعہ آ جاندی ہے جی، کیونکہ یہ چھینک مارنا نہیں قطع کرتا اگرچہ حاصل ہو جائے اس کے ساتھ کیا کلمہ۔ اور شیخ الاسلام کی مبسوط میں ہے اگر ہو کھانسنا تحسین صوت کے لیے تو پس اسی طرح ہے، یعنی نماز فاسد پیچھے تن ہو جاتی ہے، وہ تو لکھے بھی نہیں ہوتی، کیوں سننا، اس لیے کہ کیا اس نے یہ کام قرات کی تو پس یہ ہو گیا قرات سے مانن، تو جی میں قرات نال نماز فاسد ہوندی ہے، قرات فرض کرنی ہے کہ جی وجہ تو یہ ان کی اصلاح واسطے
بہرحال ڈکار جو شاہ اگر حاصل ہیں اس کے ساتھ حروف اور نہیں تھا وہ مجبور تو یکتاؤ، اور اگر وہ مجبور تھا کہ ڈکار ڈکیے تے سینے تے پار پیا کھڑا ہے تے لا یکتاؤ، ہن نماز فاسد نہیں ہوے دی۔ اے مولوی جی شخصی گلاں نے، اے وہ ہر بندے نوں اپنا پتہ ہے بھی ڈکار میں ڈکیا تے مینوں تکلیف ہونی ہے تے آیا تے سکون ہونا ہے، یہ اپنی اپنی ذاتی معاملات نے۔ اچھا جگہ چل، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو جواب دینا چھینک مارنے والے کو یرحمک اللہ کے ساتھ۔ بندے نچھ ماری جیڑا نماز دے وچ کھلوتا ہے نا، انہوں آکھیا کی تے ان دی نماز ان دی نچھ نہیں فاسد ہوئے گی، ان دی نماز فاسد ہوئے گی۔ جی جی ادھر ویکھ، یعنی اگر چھینک ماری رجل نے پس کہا او جن ماری او باویں نماز جو وجہ تھے وہ دی نماز نہیں ٹوٹی، پس کہا اس کو دوسرے نے اپنی نماز میں کیا کیا یرحمک اللہ، تو کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ کلام ناس سے ہے، کیا ہے؟ اور اس لیے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہنے والے کو جنہیں جواب دیتا سی، اور وہ جناب معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سونیا فرمایا کہ بے شک ہماری یہ نماز لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس۔ جو ان پڑھی تو اب سرکار نے نا انہاں بھی یہ نماز جواب دیتا سی کہ یرحمک اللہ، تو سونا نے فرمایا من کلام الناس، تو پس بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش کے جواب کو من ہو کلام ناس سے، کیڑا یرحمک اللہ، اور سمجھے ہی؟ اچھا جی مسئلہ، اور اگر کہے چھینک مارنے والا یا سننے والا نماز وچ کیا کہ الحمدللہ، آپ نے چھماری انہیں آکھیا یا جنہیں سنیا انہیں آکھیا، تو اب لا تفسدو یا لا تفسدو، نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ الحمدللہ عرفاً جواب نہیں ہے، عرفاً۔ اچھا جی، اے محض مقید کیا ہے آتش کے جواب کے ساتھ بھی، کس دوجے نو جواب دیتا نمازی نے یرحمک اللہ دے نال، اس لیے کہ اگر کہا آتش فی الصلاۃ نے نماز پڑھدا ہے تے اپنے آپ نو نچ آئی تے آپ آکھیا سو کی یرحمک اللہ اور خطاب کیا اپنے آپ کو، تو اب لا یدرو، اب ان نماز فاسد نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ گیا، اس لیے کہ جب نہیں ہے خطاب اپنے غیر کو تو پھر نہیں اعتبار کیا جائے گا اس کا کلام ناس سے۔ تو مسئلہ بندے نو نچ آئی نماز بچ نے پہلو آکھا الحمدللہ، پھر آکھے سو یرحمک اللہ، تے اچھا جیسا کہ اگر دعا کرے وہ بے دعائے آخر، دوسرے کی دعا کے ساتھ دعا کر دے، دعا ٹھیک ہو جی قرآن پاک حدیث پاک حرج کوئی نہیں جی۔ اچھا جی، یرحمک اللہ، اس لیے کہ یہ جاری ہوتا ہے مخاطبات الناس میں، تو پس ہو گیا ان کی کلام سے، ایک دوجے نو خطاب کر کے آکھے دینا اللہ تیرے تے رحمت کرے، تے مخاطبات وچوں نہیں ہیں، اللہ بھلا کری کی پا کردے ہیں، کندے وچوں ہیں؟ مخاطبات وچوں۔ اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو مقتدی کا لقمہ دینا اپنے امام کے غیر کو، تو فتح دا صلہ پھر اللہ تعالی ہے، انہیں اپنے امام تو علاوہ کسی اور نو کی دیتا، تین دی کندی جس لقمہ دیتا ہے، دھیان کرو یہ جڑا لقمہ دیتا سنا
یہ جب کہ ارادہ کیا اس نے اس کو سکھانے کا، اس کو بھول گیا تے انہوں دسنا چاہتا ہے، یہ مطلب ارادہ تعلیم گو، اور اگر ارادہ کیا قرات کا نہ کہ تعلیم کا، جتوں بھولیا اتوں اپنے طور تے قرآن شریف پڑھ رہے اپنے واسطے انہوں دسنے واسطے نہیں، تے لا تفسد ہونے دی نماز۔ اور اگر لقمہ دیا اس نے اپنے امام کو، اپنے امام نے لقمہ دیتا تو نہیں فاسد ہوگی نماز جب تک نہ پڑھے امام اندازہ کس کا، یا جب تک نہ پھر جائے مولوی عثمان دوسری آیت کی طرف، تائیں ما تجوز و بصلاحت کو تھوڑا ہے تے دوسری آیت وال بھی کوئی نہیں گیا تے رک گیا ہے، انہیں لقمہ دیتا ہے تو ہون دھیان کرا جائے، بڑا اہم مسئلہ جائے۔ بہرحال جب اس نے قرات کر لی ہے کتنی، یا پھر گیا ہے وہ کسی اور جگہ اگلی آیت شروع کر دیتی، کسی اور جگہ تو شروع کر دیتا ہے، تو پس لقمہ دیا اس نے اس کو، بھئی واپس آ قلعے تھے کدھر ٹور گیا گا تو۔ بعض نے کہا ہے فاسد ہو جائے گی صلاۃ الفاتح، تراویح بھی نماز ہی ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی، اللہ والا دھیان رکھو والا تراویح کیڑی کیڑی ہوندی ہیں تو کیڑی کیڑی نہیں ہوندی ہیں۔ بعض نے کہا ہے فاسد ہوتی ہے نماز کس کی، اور صحیح یہ ہے کہ فاسد نہیں ہوتی کسی حال میں، اور اگر امام نے لے لیا لقمہ مقتدی سے ما تجوز و بصلاحت تو بعد یا ایت اگاں جانے تو بعد، بعض نے کہا فاسد ہو جائے گی نماز امام کی، اور صحیح یہ ہے کہ فاسد، رولا تو پہ گیا نا بادشاہی کہ کوئی نہیں پیا، رولا تو پہ گیا نا۔ اچھا جی، اور نہیں مناسب مقتدی کے لیے یہ کہ پٹک کرے، یہ کہ لقمہ دے فوراً، بسا اوقات عبدالعلیم یاد کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، یا تذکر من ساتھ، سنیں کہ انہوں یاد آ جائے گا، لیکن بعض پھر پچھو دسنا ہوتا ہے نا بھی میں لقمہ سامنے جو کھڑا کیتا ہے غریب انہوں تو پیسے تاں ہی بڑھنے نے جی، کی کرے گا چپ رہے گا تو پھر تو تھوڑے پیسے بڑھنے نے جی۔ اور جائز ہے امام کے لیے یہ کہ نہ مجبور کرے مقتدیوں کو کدھر، بلکہ رکوع کر دے اگر پڑھ چکا ہے اندازہ اس کا کہ جائز ہے اس کے ساتھ نماز، وگرنہ منتقل ہو جائے دوسرے کی طرف، تو لہٰذا اندے نال بے مجبور نہ کرے، جتوں کہ روگوں یاد ہے نا اتھے کا پہنچ جائے تو نماز پوری کرے جی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اگر پڑھ چکا ہے قدر مستحب تو وہ بھی فاتحہ شریف بھی تترائے آتا بھی جی، اور یہی ظاہر ہے دلیل کی جہت سے، کیا نہیں دیکھا تو نے اس کی طرف جو ذکر کیا گیا، اچھا پیچھے، اور اس لیے اتھیمی جو نا والی انہ ہے بہت ہے کہ کوئی نہیں، نہیں اللہ ترا الا ما ذکرہ، ہاں واہ میں تو ٹھیک کری میں کلندری تائیں تو میں سب جوڑ نہیں پہ جڑتا، کیا نہیں دیکھا تو انہیں طرف اس کے جو ذکر کیا گیا، مطلب پیچھے ذکر پیچھے تو ہویا کو نہیں، ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب ابی کو کہ کیوں نے لقمہ دیا تو نے مجھے، اللہ فتحت علیہ، باوجود کہ تھا وہ لقمہ، بھئی وہ سرکار جو قرات کر رہے تھے تھی وہ سورۃ المومنین فاتحہ کے بعد، تو سرکار کافی آیتیں پڑھ چکے سن۔ اچھا جی، اور قول مصنف رحمہ اللہ کا علی غیر امام ہی کی، اپنے امام دے غیر نو، اس غیر تو کیڑے کیڑے مراد نہیں، شامل ہے لقمہ دینا مقتدی کا،
مقتدی بے امام کا، بے نال جوڑنے، لقمہ دینا امام کا ایک امام دے مقتدی دا لقمہ دینا دوسری جماعت کے امام پر ایک اور جماعت ہوندی پئی ہے وہ بھول گیا یہ انہوں پہ لقمے دیندا تسی پیچھے کھلوتے بول دے کیوں نہیں جی تہاڈا امام بھولدا پیا جی تو بھول گئے بھولے جی اور مسلی کے غیر پر بندہ ویسے زبانی بہ کے پڑھدا تو بھول گیا تے نماز جو لقمہ پہ دیندا انہوں دو اور مسلی وحدہ پر اے جماعت نال نماز پڑھ رہا تو پڑھا کہ بندہ کلا نماز پڑھ رہا وہ بھول گیا تے انہوں اے تین صورتاں نے اچھا جی اور لقمہ دینا امام کا اور منفرد کا علی شخص کا نام اور امام لقمہ دے کسی کو جی امام تو کی ہو جائے گی اور منفرد کسی کو بھی لقمہ دے دے پہلے تو مقتدی دی گل سی نا منفرد کسی کو بھی لقمہ دے تو کیا ہو جائے گی اے مطلب جی اگے جی غیر امام ہی مطلقاً برابر ہے کہ وہ غیر نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو اندہ حسر ہی او پردہ رک گیا تین لقمہ دیتا اس لیے کہ یہ جو لقمہ ہے واقعہ ہوا ہے جواب اس واسطے کی ہو گئی یہ غیر نال مشغول ہویا جی اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو جواب دینا لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرنا اس کے ساتھ اول جواب دھیان کر یعنی فاسد ہو جاتی ہے نماز جواب کے ارادے کے ساتھ جواب کے او ویکھو نا گھگو وہ جتنے اگلے پاسے آ رہے ہیں نا اوتھے او جڑا ہے نا گل کھلے گی نا وہ نال جوڑ لگو بائیں طور کو اس کے سامنے یہ کہا گیا مع اللہ الہ آخر کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے تو اس نے جواباً کہا لا الہ الا اللہ کہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے تو یرید جوابہ انج بھی جواب دیتا ہے تو کی ہوگی یہ ہونا شرح پڑھو تھوڑی دھیان کرو یعنی فاسد ہو جائے گی کس کے ساتھ انہوں جواب دینا چاہے سو بہرحال جب ارادہ کیا اس کلمے کے ساتھ نماز کے اندر جنوانے کا کہ میں تو اب بلا خلاف اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ نماز فاسد نہیں ہوگی برابر ہے کہ ارادہ کرے اس کے ساتھ کس کے ساتھ جواب کا یا اس لیے کیا فرماتے ہیں یہ کلمہ شریف ثنا ہے بے صیغتی ہی جب صیغتی ہی ثنا ہے کہ کوئی نہیں کافر نو مسلمان پہ کرندہ بلاتی بھی تو پس نہیں بدلے گی یہ ثنا اس کی نیت کے ساتھ عظیمت اس نے جو نیت کی ہے نا جواب دینے کی اس سے اس کا ثنا ہونا نہیں بدلے گا لہذا نماز فاسد نہیں ہوگی قیاس کرتے ہوئے اس صورت پر کہ جب ارادہ کیا اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ جنوانے کا کہ وہ تو جب ویسے نہیں فاسد ہوتی وہاں تو یہاں بھی نہیں ہوگی اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ کلام مبنی ہوتی ہے کس پر قصد پر کیونکہ وہ بندہ جس نے کہا یا بنیر کم معنا ہے 12ویں سپارے اور ارادہ کیا اس کے ساتھ اپنے پتر نو خطاب کرنے دا تو ہو جائے گی یہ کلام نہ کہ قرات قرآن حالانکہ قرآن وچ اور اس لیے کہ جواب سنا جواب شامل ہوتا ہے اس چیز کے لوٹانے کو جو سوال میں ہے بس جڑی شاید سوال کرنا ہے جواب اسے دا ہوتا ہے نا تو پھر جواب بنیا کہ نہ بنیا اور قیاس یہ کہ فاسد ہو جائے نماز اس کی جنوانے کے ارادے میں بھی
ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, لیکن کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن ترک کیا ہم نے قیاس کو بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا جس کو کوئی چیز پیش آ جائے اپنی نماز میں تو چاہیے کہ تسبیح پڑھے، تو کلمہ میں تسبیح بچے نہ، پس نہیں قیاس کیا جائے گا اس پر غیر کو، لہٰذا وہ جنوانا چاہتا ہے کہ میں نماز بچا، اے مطلب ہے۔ اور اسی خلاف پر ہے تحمید اور کیویں بائیں طور کے جواب دیا اس نے الحمدللہ یا سبحان اللہ کے ساتھ اس بندے کو جس نے اس کو خبر دی اس کی جو اس کو پسند لگتی ہے یا اس کو خوش کرتی ہے یا خوش کرتی ہے، تو انہیں کیا کیا الحمدللہ یا کی کہہ دیتا، اس اختلاف تھے وے بجے دسنا چاہتا ہے میں نماز اچھا تو ہون تے جی انہوں جواب دینا چاہتا ہے تو اندہ بھی یوسف ساری صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح استرجاع اسی خلاف پر ہے صحیح میں بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں کو خبر دیتی پریشانی والی تو انہیں یہ پڑھیا یہ دسنے واسطے کہ میں تو ہون تو جی انہوں جواب دیتا سو تے کن کے نزدیک تیندہ ابھی یوسف اے مطلب ہے جی۔ اور اسی اچھا جی کہ دے گیا فرو گر گئی کوئی شے، گری کوئی شے چھت سے تو نماز پڑھنے والے آکھیا بسم اللہ، یا دعا کی گئی کسی ایک کے لیے، کوئی ایک کسی نے دعا دے رہے ہے یا اس کے خلاف دعا، یہ بھی نالاں دا نمازی بھی آمین تو کی ہو جائیں گے فاسد ہو جائیں گے۔ اور اگر امتثال کیا اس نے اپنے غیر کے امر کا، کسی نے حکم دیتا تو انہیں ہوندہ جواب امر قبول کیتا، کس طرح بائیں طور کے کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ کریم، کہا گیا اس کو اے پتر بڑا مسئلہ جی عام آیا، اینو کسی آکھیا اگے ہو نماز وچ تھوڑا جا تو اے فوراً فتقدم فوراً تھوڑا جا اگے ہو گیا، یا داخل ہوا کوئی بندہ صف کے فرجے میں کوئی ایک داخل ہوا تو اے فٹو فٹ سجے والا تھوڑا جا پرا ہو گیا تو کھبے والا فٹو فٹ پرا ہو گیا، مطلب اس نے بھی جگہ چھڈو، انہیں دے امر دا امتثال کیتا ہے نا، مولوی جی فاسد دت ہے بڑا مسئلہ اوکھا ہے بلکہ ٹھہرے کچھ دیر پھر آگے ہو اپنے ارادے کے ساتھ، کچھ دیر تو مراد 5 گھنٹے نہیں، 1-2-3 سیکنڈ بھی رک جائے بھی اون دا کھڑونا جڑا نا حکم کرنا ختم ہو گیا تو انہیں اپنے ارادے نال کام کر رہا ہے۔ بہرحال کتنے نازک مسئلے بچے اللہ دی قسم، کتنے نازک، ہائے ہائے۔ اچھا جی لا الہ الا اللہ اون دی میں عرض کر دیتا کہ کو نہیں پڑھیا، میں کسی گل آکھی تو انہیں جواب دیتا، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو سلام دینا، کی کرنا اور سلام کا جواب دینا، اس سے نماز اور دیکھو ادھروں اور سلام یعنی سلام تحیہ کی نماز وچو بائیں طور کہ ہو مخاطب حاضر، کوئی مخاطب حاضر بندہ حاضر ہے اور سلام دیتا ہے اس کو بے قصد نہ کہ سلام صلات، نماز دا سلام نہیں مراد، باوجہ اس کے جو تصریح کی انہوں نے یا جب کہ تصریح کی انہوں نے کہ اگر سلام پھیرا اس نے رکعتین کے رباعیہ میں بھول کر
4 سمجھ کے سلام پھیرا تو فوراً یاد آیا 2 پڑھیاں نے تے اے لا تفسدوئی اے ہے او. اسی طرح اگر مسبوق نے سلام پھیر دیا کس کے ساتھ اور کوئی منافی نہیں کیا تو کندی ਉਹਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮਸਬੂਕ ਦੀ. ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ نہیں ہوتی جی. اور دلالت کرتا ہے اس پر وہ جو نہر الفائق میں ہے کہ سلام کسی انسان پر یہ کیا ہے مطلقاً اور بہرحال سلام اور وہ خروج من الصلاۃ پس مفسد ہے اگر بھی درمیان نماز 2 رکعتاں تو بعد سلام پھیرا جان کے پڑھنیاں 3 یا 4 نے ہونے مفسد ہے وے سنیں یعنی نہ کہ بھول کر. اچھا جی کتاب کی لفظ ہے اور لفظ سلام کے مطلق بتانے میں علیکم نال کوئی نے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سلام مفسد ہے اگرچہ بغیر لفظ علیکم کے ہو صرف آخر السلام 3 نال اور مراد رد اور مراد رد سلام سے زبان کے ساتھ وعلیکم السلام. اور بہرحال جب جواب دیا کس کے ساتھ ایدوں نماز پڑھو سلام تو نہ دینو ان ایک یا اس نے پوچھا کچھ ہے اجیے تو نہ حاضہ اور سامنے کوئی شے رکھی انہیں لیا کو سا کہ چنگی ہو اس نے سے نہ اشارہ کیتا نام یاش لا بولیا نہیں اے کی ہے تو لا تفسدو کی لا تفسدو. اور مکروہ ہے اور مسئلے وچ مسئلے آ گئے. اور مکروہ ہے سلام دینا مسلی کو جڑا بندہ نماز پڑھ رہا انہوں اور قاری کو پٹھا مانا کٹ دے رات میں نے کتاب میں دکھا سکتا ہوں قاری جو قاری ہوتا ہے ان کو سلام نہیں دینا چاہیے. یہ مطلب تو نہیں نا جو کیا کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام اور جو ذکر کر رہا ہے اس کو اور جو حدیث پڑھا رہا ہے اس کو اور جو خطبہ دے رہا ہے اور وہ جو سن رہا ہے محدث سے حدیث یا خطیب سے خطبہ اس کو بھی سلام دینا. اور جو فقہ کا تکرار کر رہا ہے اور جالس للقضاء ہے اور جو باحث فی العلم ہے اور مؤذن اور مدرس جڑا پڑھا رہے ہیں ان سارے مکروہ ہے. جنہوں نے دسنا ہے وہ کول کونی تو جنہوں نے دس رہے ہیں علماء نے پھر اونچی شان ہوتی ہے. اور سلام دینا مکروہ ہے اجنبیہ جوان کو. کس کو؟ چاچے جی تھی اجنبیہ ہے کہ آپ ساجد اپنی پتریر ہونے کیا ہونے اجنبیہ جوان نو سلام دینا کیے مکروہ ہے جی. اور وہ جو کھیل رہے ہیں شطرنج اور اس کی مثل یعنی جڑا گناہ دا کم کر رہے ہیں انہوں اللہ بڑا کم جو اللہ دی قسمیں مولوی کاری جی. اور تسی اٹھ کے آئے ہو تو 5-7 بندے بیٹھے نے تسی نماز پڑھ کے اوتھے اوویں گپاں لاندے پے نماز تے کو نہیں گئے تو ہن تسی مڑ کے آ کے پھر انہوں کول بہنا ہے اگلی میٹنگ چلانی ہے تو سلام دینا ہے. گل بڑی اوکھی اللہ دی قسم جی. ادو بڑا بھی کوئی کرتوت ہے بھی اذان ہوئی تو نماز نہیں پڑھنی بھی ہائے. اور مکروہ ہے سلام دینا اس کو جو تمتع کر رہا ہے اپنے
اپنی بیوی نال بیٹھا گپا شپا لا رہا خوش ہو رہا تو اتنے جا کے وچ ٹھکنا سالے دا السلام علیکم بہن جی پرا جی ہو چخے تھی پر یہ غریباں نوں چھٹ کو پہ لین دے جی دیکھو نا مسئلے نا شریعت دے کیوں تنگ کرو کسی نے اسی اس انہاں گلاں نوں چسکے دی نظر کردے ہو واجیو سونی اولاد نیک اولاد جڑے نا اون دے آن دا سبب بھی ہے میاں بیوی جو محبت ہوے تے شریعت دے مطابق ہون تے پھر جڑا نا کوئی نیک بچی بچہ آوے گا جی ادھر کی ہویا ایک باری جتھے توئے نا کی اوتھے ہویا کو جی اوتھے ساڑھے جی پیدا ہوندے جی بیٹھے ہیں سارے جی ہن دیکھو نا ساڈے عرف وچ بے خامد لقمہ بیوی دے منہ چ پائے اے بے جڑا نا یا رن مریدی ہے تے یا بہوں کو چسکولا ہے لیکن شریعت بیان دی ایک صدقے دا ثواب ہے ایک صدقے دا ثواب ہے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مکروہ ہے سلام دینا کافر کو کس کو اور مکروہ ہے سلام دینا مکشوف العورت کو کس کو جن نے نکا جا کچھا پایا گوڈے سارے عرشے ننگی انہوں سلام نہ دیو اور مکروہ ہے سلام دینا اس کو جو بول و براز کر رہا ہے مکروہ ہے سلام دینا اس کو جو کھانا کھا رہے ہو شدہ مصروف ہے تسی اتھے وچ اور مکروہ ہے سلام دینا استاد مغنی کو جڑا گانا بجانا کر رہا ہے یا سکھا رہا ہے انہاں نوں سلام دینا اے نہیں کہ چنگے کام تے لگے نے مطلب ہونے یہ حال ہی نہیں ہے اس گل دے جی اور مکروہ ہے پرند سلام دینا پرندے اڑانے والے کبوترہ بازی لائی نے جی انہوں نے جا کے کی کرنا ایک یہ مکروہ ہے نظم کیا ہے اس کو شاہ غزی نے شیراں وچ توجہ یار اور وافتتاح العصر فاسد کر دیتا ہے نماز کو شروع کر دینا عصر کو یا نفلوں کو نہ کہ ظہر کو ظہر کی ایک رکعت کے بعد تو اس کے ساتھ ظہر فاسد ہو جائے گی عصر شروع ہو جائے گی یا نفل شروع ہو جائیں گے ذرا مسئلہ سمجھو میں اوکھا جی اور میں خود بعد رکعت ظہر یہ بعد جو ہے نا یہ ظرف ہے دو چیزوں کی افتتاح العصر کی اور تطوع کی زور کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے جی تقدیر کلام یوں ہے شروع کر دینا عصر کو یا تطوع کو زور کی ایک رکعت کے بعد تو زور فاسد ہو جائے گی ختم عصر شروع ہو جائے گی یا نفل شروع ہو جائیں گے نہ کہ زور کو شروع کرنا زور کی رکعت کے بعد وہی پھر شروع کیتی ہے تو حرج کو نہیں وہی ہے جی ان ذرا مسئلہ سمجھا جی اور رکعتین یعنی پڑھ چکا ہے مولوی عبداللہ ایک رکعت کس کی کھلو کے تے اس نے افتتاح کر دیا عصر کا یا تطوع کا نئی تکبیر کے ساتھ اٹھیا ہے نا زبان نال کچھ نہیں آکھیا زبان نال آکھیا پھر تیرا نماز فاسد ہے دل تے وچ ارادہ کر کے میں اثر پڑھدا وا تے ہاتھ چوکیا کہ سو اللہ اکبر ارادہ کر کے نا تے کیڑی شروع کر دیتی زور ختم ہو گئی یا ارادہ کر کے میں نفل پڑھن لگا بولیا نہیں زبان نال تے ایک رکعت زور دی پڑھ کے تے وچوں نفلاں شروع ہو گیا اللہ اکبر تے کی ہو گیا فاسد ہو گئی سنیں ناقد الظہر ختم ہو گئی ظہر اچھا جی نہ کہ شروع کر مسئلہ سمجھ آ گیا جی بھی ایک نماز پڑھدا ہے نا پہلی رکعت دوجی تیجی چوتھی جندے وچ بھی اے قدر تشہد تو بعد نہیں ہو تو اور مسئلہ جو تو نماز پوری ہوگی پہلوں اے ختم کر کے اگلی دے اللہ اکبر کردا ہے تو ارادہ کردا ہے پچھلی ختم ہو جائے گی اگلی شروع ہو جائے گی اچھا جی
اور کدھر گیا، نہ کہ شروع کرنا ظہر کو بعد اس کے کہ پڑھ چکا تھا ایک رکعت، پس یہ زور ہی ہے، زور پڑھتا پہ ایک رکعت پڑھ کے نہ کھڑا ہوا ہے، دوبارہ ارادہ کیا کہ پھر زور شروع کرتا ہوں تو کہتا اللہ اکبر، تے وہ پہلی ہے، وہ نال ہے، وہ پہلی سروس نال جڑ جائے دی، ان ملا کے 60 سال پورے کرنے نے۔ اور کافی ہے مولوی جی وہ رکعت، اور جڑی پہلی پڑھی یہ 3 اور پڑھنیاں نے، جب کہ نیت کی اس نے، وہ بول چاہاں بھئی دل ارادہ کیتا کہ میں یہ زور پھر شروع کرنا، اور اگر اپنی زبان کے ساتھ کہا کہ نیت کی تھی میں 4 رکعت ظہر دی خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے، اللہ اکبر، تو ہن کی ہو گئی ہے؟ نہیں، کافی وہ رکعت فاسد ہو گئی میں سرے تو جی۔ اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو پڑھنا مصلی کا مصحف شریف سے دیکھ کر پڑھنے سے، مسئلہ سمجھا جاؤ پلو، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو جاتی ہے؟ وقال لا تفسدوا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مصحف میں نظر کرنی کیا ہے، تو عبادت نال تو نہیں نا نماز فاسد ہونی چاہیے تھی جی، لیکن مکروہ ہے، لیکن اس طرح کرنا اس لیے کہ یہ تشبہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اور پھر بریکٹ دوبارہ من مصحف اے، اور وجہ سنو کیوں نماز فاسد ہوندی ہے، کی کر کے ویکھ کے پڑھیں کیوں ہوندی ہے، وجہ اس لیے کہ مصحف شریف کا اٹھانا ایک کام، اور آنکھ کا الٹنا پلٹنا 2 کام، نظر کرنے مصحف شریف میں 3 کام، امام صاحب فرماتے ہیں یہ عمل کثیر ہے، اس وجہ سے نماز کیا ہو گئے۔ ہن سنا جی، اگر اے دلیل ہوویش، اگر کندی نماز دے، تو پھر اس پر اگر قرآن شریف رکھا ہوا ہے اس کے سامنے اور اس نے اٹھایا ہوا نہیں اور وہ ورقے بھی نہیں پلٹ رہا، سنا جی، یا لکھا ہوا ہے قرآن شریف کتھے محراب میں تو وہ اس سے پڑھ رہا ہے، صرف نہ ورقے پلٹے نہ چکیا، اب اس دلیل کے مطابق پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، سنا جی۔ او میرے یارو، بعض نے امام صاحب کے اس مسئلے کی دلیل یہ بیان کی ہے، اور دلیل بیان کی بعض فقہا نے کہ امام صاحب نے فرمایا نماز فاسد ہے، کیوں؟ بائیں طور کے تلقن من المصحف، یہ تعلم ہے، قرآن شریف سے دیکھ کر حاصل کرنا، یہ نماز کے اندر کسی سے علم حاصل کرنا ہے، نماز کے اندر کہ کوئی نہیں حاصل کر رہے نہیں ہے نماز کے اعمال سے، کیونکہ کسی سے تعلم یہ نماز کے اعمال سے نہیں ہے، سنیں ہی۔ اور اگر یہ دلیل ہو کس کی؟ نماز کے فساد کی، تو یہ واجب کرتی ہے تسویہ، خواہ قرآن پاک اٹھائے یا بس فاسد ہو جائے، فاسد کر دے گا ہر حال میں، اور یہی صحیح ہے، یہی امام صاحب کے نزدیک یہی ہے۔ اور نہیں فرق درمیان اس کے کہ جب پڑھا اس نے تھوڑا یا، اور بعض نے بھی امام صاحب مطلقاً جتنا دیکھ کے پڑھے نماز فاسد ہوگی، بعض نے کہا جب آیت تامہ پڑھے گا تم، تھوڑا پڑھے گا تم، یہ کل اے جرا سارا مسئلہ امام صاحب نے جب کہ دیکھا اس نے قرآن شریف کو متفاہماً درا حال کے سمجھنے والا ہے، ویکھ کے تو انہوں سمجھ کے پھر پڑھ رہے اتھوں، ہونے مسئلہ امام صاحب دا صاحبین فرماندے نے فاسد نہیں۔ بہرحال اگر واقعہ ہوئی نظر اس کی مصحف پر، قرآن شریف کھلا سی تو اتھوں اتفاقاً پڑھ رہا سی، تو اتھوں قرآن شریف کھلا ہے تو اتھوں ویکھ کے پڑھنے دا کوئی ارادہ نہیں، زبانی پڑھ رہے تو ہن کی ہے۔ اور عند شافعی رحمہ اللہ کافی ہے اس کو بغیر قراءت کے، بغیر کراہت کے،
ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਮੁਸ਼ਵਾਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਫੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਦਿਨੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਰਾਤੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। اچھا جی، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو مسلی کا کھانا، کندے وچ؟ اور مسلی کا پینا کندے وچ؟ اے شاباش جی، دھیان کروے۔ آمدن کھائے پیے یا تھوڑا کھائے یا، اور کیوں فاسد ہے؟ اس لیے کہ یہ گل مک گئی، پھر واپس چلو۔ کھانا اور پینا اس کا اس لیے کہ یہ کام کیا ہے؟ مسئلہ جی، اور اگر نگل گیا وہ چیز جو نکلی اس کے دانتوں کے درمیان سے، اس کو نکل گیا تو اس کی نماز، جب کہ وہ نکلنے والی منہ بھر نہ ہو، تو دندہ میں جڑی ہے نہیں تندی نہیں جی۔ اور اگر شروع ہوا نماز میں اور اس کے منہ میں کوئی شے تھی میٹھی، کوئی تو پس نگلا اس نے اس کے تھوک کو، تو منہ چیت کھل کھل کے اندر جا رہی ہے جی، تو کیا ہو جائے گی؟ پس یہ نماز کو فاسد، اگرچہ چبانے کے برخلاف اس صورت کے کہ کھایا مولوی عثمان نے کوئی میٹھی چیز شروع سے پہلے کھا لئیے، پھر نماز میں شروع ہوا تو کروڑی کی تھی کوئی نہیں سی، پس پائی حلاوت اس کی اپنے منہ میں اور اس کو نگل گیا، تو اس سے نماز برخلاف کھانا بھول کر کتھے او نہیں فاسد ہوندا۔ وجہ اس لیے کہ نماز حالت مذکرہ ہے، بے ہاتھ بدے قبلے وال کھلوتا ہے تو ایڈے چلا ہے 2-3 منٹ 4 منٹ انہیں ٹھکو ٹھک بھی کرنی پھر بھی بھول گیا۔ اور برخلاف روزے کے اندر وچ کوئی گھنٹی تے نہیں بدھی بھی جس کسی شے نوں ہاتھ لاؤ تو ٹالن ہوندی ہے، تو پتہ لگ جائے تو روزے دار ہاتھ کدے لا دیتے، یہ تو ہے کو نہیں جی۔ اچھا جی، مراد قلیل مفسد، بھی تھوڑا جہا بھی کدے باہروں کھادا سنا یہ کی ہے؟ مراد قلیل مفسد وہ ہے جو پہنچے کس کو اور پس بڑا، نہ کہ وہ جو اس سے، ہاں مگر یہ کہ لے اس کو باہر سے، پس فاسد کر دے گا وہ نماز کو، اگرچہ تل کے برا لحاظ باہر چوک کے منہ چپایا تو کھا گیا، تو ان کی یہ عملے کثیر ہو گئے۔ اچھا جی، اور باقی رہ گئے ہیں مفسدات سے کچھ اور بھی، کیونکہ ولو ناظرہ تک وہ جانا نا اندر نال نماز فاسد نہیں ہوندی، اور 3 مسئلے نے اور جاگدہ پہ ہیں۔ نمبر 1، نماز کے اندر کوئی فوت ہو جائے تو بول چاہ بھی ختم ہوگی نماز، اور نعوذ باللہ نماز کے اندر کوئی قلب سے زبان نال کلمہ کفر یا پھر تو بول کے فاسد ہوئی، بولیا نہیں اندروں مرتد ہو گیا جی، کفر نو چنگا جانن لگ پیا، یہ بھی نماز کے اندر جنون ہو گیا تو نماز کے اندر اغماء ہو گیا تو، اور اسی طرح ہر وہ شے جو واجب کر دے وضو کو غسل کو تو وہ بھی، لیکن ماں ہو جب وضو آئیں دے وچ پیچھے بنا آئی وہ جائز انہوں کٹ کے ماں سوا، انہوں کٹ کے تے ماں سوا جان بوجھ کے۔ اچھا جی، اور چھوڑ دینا رکن کو بغیر قضا کے، وچ نماز دا کو رکن رہ گئے تے انہوں اگے کر سکتا سی، کیتا نہیں سلام پھیر دیتا سو تے بھی نماز نہیں سمجھے، انہیں فاسد ادو ہونا جدو سلام پھیرنا سو، کیونکہ رکن رہ گئے تے نماز کو نہیں ہو، یہ مطلب ہے جی۔ یا شرط کا ترک کرنا بغیر عذر کے، پاک کپڑے ہیں تو پلیت پا کے دے، پانی ہے تو تیمم نال نماز پڑھتا پہ، شرطاں عذر کوئی نہیں تو پھر بھی، اور آگے کیے اور زلات القاری، تلاوت غلط کیتی سو تے نماز اندہ مسئلہ نور الذات شرح تحتاوی مراکی چنگا پڑھیا سی ڈج کے کہ کوئی نہیں سی،
البی کبیر بھی آیا سی میرے یارو پچھلے سال قدوری شریف آیا سی کون سے آیا ایڈا تفصیلی نہیں سی. اور حکایت کی گئی ہے ابو القاسم صفار سے امتحان کریم کہ صلات جب جائز ہو من وجہ فاسد ہو بھی ایکو کام میں اندے وچ تو حکم کیا جائے گا کس کا احتیاطاً باقی کم مگر باب القرات میں مگر اس لیے کہ لوگوں کے لیے اس میں عموم بلوا ہے عموم لہٰذا اتنے بھی فساد دا قول نہ کرو لیکن کوئی لاف ہی خسر تو نہ ہوئے جی کیوں ہوئے یہ تو نہ ہوئے نا جی کوئی بچہ جڑ پٹی ہوئے جی. اور یہ جن کو منہ میں بلوا کہہ رہے ہیں وہ کدے اتنے لے ہوں تو ساڈے پاکستانی کاریاں نالوں چنگے ہون گے. اور مزمرات میں یہ لکھا ہے کہ قرأ پڑھا اس نے نماز میں خطا فاحش کے ساتھ پھر اس نے اسی جگہ کا اعادہ کیا اور اس کو صحیح پڑھ لیا تو اس کی نماز جائز ہے. پہلے غلط پڑھ گیا ہے تو پھر انہوں صحیح پڑھیا سوتے. اور یہ تراویح کنی باری کر دے ہوئے کہ پہلو غلطیاں کر دے بال مڑ کے مڑو پھر ٹھیک کر دے جی. اچھا جی. اور شرب ہو آمدن ہو یا قلیل ہو یا اس لیے کہ یہ کثیر ہے جی. باب ان چیزوں کا جو فاسد کر دیتی ہیں نماز کو اور ان چیزوں کا جو مکروہ ہے نماز میں فاسد کر دیتا ہے نماز کو. کلام کرنا اور دعا مانگنی ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں ہماری کلام کے یہ سارا نال لائیا یفسد دو اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو. انین اور تعوم اور مسلی کے رونے کا بلند ہونا درد کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے نہ کہ جنت اور دوزخ کے ذکر کی وجہ سے. اور فاسد کر دیتا ہے کھانسنا بلا عذر اور بولو اور فاسد کر دیتا ہے چھینک مارنے والے کو جواب دینا یرحمک اللہ کے ساتھ. اور فاسد کر دیتا ہے مقتدی کا لقمہ دینا اپنے امام کے غیر کو. اور فاسد کر دیتا ہے جواب دینا لا الہ الا اللہ کے ساتھ. بسم اللہ اور فاسد کر دیتا ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ جواب دینا زبان کے ساتھ. اور فاسد کر دیتا ہے عصر کو شروع کرنا یا نفلوں کو شروع کرنا زور کی ایک رکعت کے بعد. اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو پڑھنا مصلی کا مصحف سے اور کھانا مصلی کا اور پینا مصلی کا.